السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، إن العزة لله جميعا هو السميع العليم۔ تمام قسم کی تعریفوں کا حقدار صرف اور صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ میں تعریف کرتا ہوں اس اللہ کی جس نے ساری کائنات کو 6 ایام میں بنا کر اپنے آپ کو عرش پہ مستوی کیا، اور اس اللہ کا عرش 7 آسمانوں کے اوپر ہے۔ پڑھتا ہوں میں درود، اور آپ سب بھی پڑھیں درود اللہ کے آخری نبی آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، جس رحمت للعالمین پر درود پڑھنے کا حکم دیا ہے اللہ رب العالمین نے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین، آج 21 فروری 2021 کو سنڈے مغرب کی نماز کے بعد یہاں پر مسجد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ارراکنٹا حیدرآباد میں جو درس کا میرا آج کا عنوان ہے، یہ سورہ تکاثر مکی سورت ہے۔ اس میں 8 آیتیں ہیں، یہ چھوٹا سا سورہ ہے، تو اس کی تفسیر آپ کے سامنے سنائیں گے آج کے درس قرآن میں۔ سورہ تکاثر سورہ نمبر 102 ہے، 102 نمبر کا سورہ ہے قرآن مجید کا سورہ تکاثر۔ تو غور سے سنیے، 30 سے 40 منٹ کا یہ درس رہے گا۔ بہت غور سے آپ لوگوں کو سننا ہے یہ درس کے اینڈ ہونے کے بعد سوال جواب کا سیشن رہے گا۔ سوال میں کروں گا، جواب آپ لوگوں کو دینا ہوگا۔ جو لوگ 30 سے 40 منٹ کے اس درس کو بغور سنیں گے، بہت دھیان لگا کر سنیں گے، تو وہ لوگ ہی سوال جواب میں انشاءاللہ اپنا بہترین جواب دے کر انعام لے سکتے ہیں۔ بہترین جواب سے مراد یہ ہے کہ جو میں بول رہا ہوں حدیث کے راویوں کے نام سے بھی میں سوال کر سکتا ہوں، یا صرف راوی کا نام بولوں گا اور کون سی حدیث وہ راوی نے بیان کیے آج کے درس میں جو میں بولوں گا تو وہ آپ کو بولنا پڑے گا۔ تو میں آج کے اس سورہ تکاثر کے 30 سے 40 منٹ کے درس قرآن میں مختصر سی تفسیر میں جو کچھ بھی دلائل آپ لوگوں کو سناؤں گا، صحیح سند والی، حسن لذاتی ہی سند والی حدیثیں اور اس کا صحیح مفہوم، تو وہ آپ لوگوں کو غور سے سننا ہے، اور پھر درس کے اینڈ ہونے کے بعد سوال جواب میں جواب ہمارے سوال پر دینا ہے تاکہ آپ کو انعام مل سکے انشاءاللہ۔ یہ ہر مہینے کا تیسرا اتوار اس مسجد میں جو درس کا سلسلہ جاری ہے کئی مہینوں سے الحمدللہ، تو یہ ایسے ہی جاری رہے گا انشاءاللہ۔ ہر مہینے کا تیسرا اتوار مغرب کی نماز کے بعد
درس قرآن ہوگا 30 سے 40 منٹ کا، اور پھر اس میں جو ہے جو دلائل سنائے جائیں گے، درس کے بعد پھر سوال جواب ہوگا، جو صحیح جواب دیں گے ان کو انعام دیا جائے گا انشاءاللہ۔ تو یہ سلسلہ جاری رہے گا، اللہ نے چاہا تو اللہ ہم سب پر رحمت نازل کرے، آمین۔ زیادہ سے زیادہ دین اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنے والا بنائے اللہ ہم کو ہماری موت تک، آمین۔ تو سورہ تکاثر مکی سورہ ہے اور 102 نمبر کا سورہ ہے قرآن مجید میں، اس میں 8 آیتیں ہیں۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمایا کرتے تھے، لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له واديان ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ ترجمہ، اگر ابن آدم کے پاس سونے کی ایک وادی ہو تو وہ اس بات کو پسند کرے گا کہ اس کے پاس ایسی 2 وادیاں ہو جائیں، اور سنو، انسان کا منہ قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں بھر سکتی، اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ اس حدیث سے سبق ملا کہ انسان حرص والا ہوتا ہے، مال کی چاہت اس کو زیادہ ہوتی ہے۔ دوسری حدیث سنا رہا ہوں، سیدنا ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ ہم ان الفاظ کو قرآن کا حصہ ہی سمجھتے تھے، یہاں تک کہ اللہ نے یہ سورہ الہاکم التکاثر نازل فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6439 6440، یہ 2 حدیثیں میں نے سنایا آپ کو، اور یہ دونوں حدیثیں صحیح بخاری کی ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ صحابہ وہ حدیث کو کیا سمجھتے تھے؟ قرآن کا حصہ سمجھتے تھے، جو پیارے نبی کے الفاظ رہا کرتے تھے، لو ان لابن آدم وادیا من ذهب احب ان يكون له واديان ولن يملأ فاه الا التراب ويتوب الله على من تاب۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، لیکن انس رضی اللہ عنہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے بول رہے کہ ہم اس کو قرآن کا حصہ سمجھتے تھے، لیکن جب سورہ تکاثر نازل ہوئی تو پھر ہم وہ حدیث سمجھے۔ سورہ تکاثر کی پہلی آیت کیا ہے؟ الہاکم التکاثر۔ ترجمہ، تمہیں ایک دوسرے سے زیادہ حاصل کرنے کی حرص نے غافل کر دیا، کثرت مال کی چاہت نے، میں زیادہ سے زیادہ کما سکوں، زیادہ سے زیادہ میرے پاس عہدے رہیں، زیادہ سے زیادہ میرے پاس اولاد رہیں، زیادہ سے زیادہ میرے پاس نوکر رہیں، یہ زیادہ سے زیادہ میرے پاس یہ رہے، اس کی چاہت نے انسان کو غافل کیا۔ کس سے؟ رب سے۔ کس سے؟ رب سے۔ اگر رب کے تعلق سے اگر کچھ یاد بھی رکھ رہے ہیں تو زیادہ رب کو یاد نہیں رکھ رہے، بلکہ دنیا کی چیزیں حاصل کرنے کی حرص زیادہ رہ رہی ہے، اس وجہ سے رب کی یاد سے غفلت میں رہ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، تمہیں کثرت اور زیادہ کی چاہت نے اللہ اور اس کی محبت سے غافل کر دیا۔ یہاں صرف کثرت اور زیادہ کی چاہت کا ذکر کیا گیا ہے، اور ان چیزوں کا ذکر نہیں کیا گیا جن میں آدمی نام و نمود کی خاطر زیادہ کا چاہت والا ہو، اس لیے کہ تکاثر میں ہر وہ چیز شامل ہوگی جس میں کثرت کی خواہش فخر کے لیے ہوتی ہے، چاہے وہ مال ہو یا اولاد ہو، نوکر ہو یا پھر منصب ہو، عہدہ ہو، ہر وہ چیز جس میں طلب کثرت سے مقصود ہو اور طلب رضائے الہی نہ ہو، یعنی اللہ کی رضا حاصل کرنے کی طلب نہ ہو، دوسری چیزوں کو حاصل کرنے کی طلب کثرت سے ہو، تو وہ تمام چیزیں اس تکاثر میں داخل ہیں۔ تو الہاکم التکاثر سے سمجھو کہ زیادہ دنیا کی چیزیں کما سکوں، زیادہ رہیں میرے پاس دنیا کی سب چیزیں،
اولاد ہو، نوکر ہو، مال ہو، بلڈنگز ہو، گاڑیاں ہوں، یا اور دنیا کی آسائش کے چیزیں ہوں، زیادہ سے زیادہ ہو، بلکہ یہ چاہت انسان کو بہت زیادہ ہوتی ہے، جبکہ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی چاہت زیادہ ہونا چاہیے۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کے پاس اگر مال و دولت سے بھری ہوئی 2 وادیاں ہوں تو وہ تیسری وادی کو تلاش کرے گا، کیونکہ آدمی کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی سوائے قبر کی مٹی کے، اور اللہ تعالیٰ اسی کی توبہ قبول کرتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6436، صحیح مسلم حدیث نمبر 1048۔ تو میں صحیح بخاری 4639 بھی جب سنایا تھا، اس کے اندر کیا ہے؟ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَى مَنْ تَابَ، مطلب اور اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے جو توبہ کرے۔ اور یہ جو حدیث سنایا میں صحیح بخاری 6436، اس میں بھی جو ہے عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ جو حدیث ہے، اس میں یہ ہے کہ اللہ اسی کی توبہ قبول کرتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ تو زیادہ سے زیادہ اللہ کی طرف لو لگائے رکھنا، چاہت اللہ کی رضا حاصل کرنے کی زیادہ ہونا ہمارے سینے میں۔ اور ہم گناہ تو کرتے رہتے ہیں، کبیرہ گناہوں سے اگر اللہ کی توفیق سے کوئی بچا ہوا ہے، ہم میں سے کوئی کبیرہ گناہ سے اگر بچا ہوا ہے تو صغیرہ گناہ تو ہو ہی جاتے ہیں۔ تو ہم کو بچنے کی کوشش کرنا ہے، اور اللہ کی چاہت، اللہ کی محبت ہمارے سینے میں زیادہ ہونا، اللہ کی رضا حاصل کرنے کی چاہت ہمارے دل میں زیادہ ہونا، اور زیادہ سے زیادہ ہم توبہ کرنے والے بنے رہنا، اور اللہ کی طرف رجوع کرنے والے بنے رہنا۔ سیدنا عبداللہ بن شخیر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ سورہ الہاکم التکاثر کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا، ابن آدم کہتا رہتا ہے میرا مال میرا مال، اے ابن آدم تیرا مال تو صرف وہ ہے جسے تو نے کھا کر ختم کر دیا، یا پہن کر پرانا کر دیا، یا صدقہ دے کر باقی رکھ لیا۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 2958۔ 3 مال ہیں انسان کے، کھا کر ختم کر دیا، پہن کر بوسیدہ کر دیا، اور صدقہ کر کے اللہ کے پاس اعمال کا ذخیرہ جمع کر لیا۔ ایک حدیث میں اور بھی ہے، چوتھا مال یہ ہے کہ بندہ مرتے وقت جو چھوڑ کر مرتا ہے وہ اس کے گھر والوں کے لیے، لوگوں کے لیے چھوڑ گیا، ٹھیک ہے؟ تو اس کا مال کیا ہوا؟ اس کا مال یہی ہوا نا کہ اس نے جو کھا کے ختم کیا، اس نے جو پہن کے بوسیدہ کیا، اور اس نے جو زکوٰۃ صدقات دے کر اللہ کی رضامندی حاصل کر کے آخرت کا ذخیرہ تیار کر لیا، جنت میں جانے کے لیے آسانی اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ تو انسان کا مال یہی ہے، سمجھنا چاہیے انسان کو۔ بہت ساری لالچ رہتی، نہیں میرے پاس یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، یہ بھی ہو جائے، تو کیا کرے گا وہ؟ اس کو چھوڑ کر ہی مرنا ہے نا۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میت کے ساتھ قبرستان میں 3 چیزیں جاتی ہیں، جن میں 2 واپس آ جاتی ہیں اور صرف 1 اس کے ساتھ رہ جاتی ہے۔ اس کے ساتھ 3 چیزیں جو قبرستان جا رہی ہے، اس کے گھر والے ہیں، اور اس کا مال ہے، اور اس کے اعمال ہے۔ یرجع 2 ویبقى 1، 2 چیزیں لوٹ جاتی ہیں، گھر والے اور مال لوٹ جاتا ہے، اور اعمال اس کے ساتھ رہ جاتے ہیں۔ تو اللہ کے بندو، یہ حدیث صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6514 ہے، اور صحیح مسلم میں حدیث نمبر 2960 ہے۔ تو ہمارا مال کون سا ہے؟ 4 قسم کے مال ہے، بولا نا، کھا کے ہم ختم کریں ہماری، دوسرا ہم اپنی ذات کے لیے پہن کے ختم کریں، تیسرا ہم نے جو اپنی حیات میں زکوٰۃ فرض جو دینا تھا وہ دے کر، نفلی صدقات دے کر اپنی آخرت کے لیے ذخیرہ کر لیے۔ یہ 3 ہی مال انسان کا ہے، اور جو چوتھا مال ہے وہ لوگوں کے لیے چھوڑ کر مر رہا ہے۔ پیارے نبی کی اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ قبرستان اس کی میت کے ساتھ 3 چیز جا رہے ہیں۔ تو کون سی واپس ہو جا رہے؟ 2 چیزیں، گھر والے اور مال واپس ہو جا رہا، اعمال اس کے ساتھ رہ رہے۔ تو لہذا زیادہ چاہت نہیں ہونا چاہیے ہم کو مال کی۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
جوں جوں انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے، عمر ایج بڑھتی جاتی ہے جیسے جیسے، ویسے ویسے اس کے اندر دو چیزوں کی خواہش بڑھتی جاتی ہے، ایک مال کی محبت اور دوسرے عمر کی درازی کی محبت. یعنی میری عمر ابھی ختم نہیں ہو جانا، میرے کو موت ابھی نہیں آ جانا، میری عمر لمبی ہونا، ایک یہ چاہت بڑھ جاتی ہے، اور مال زیادہ سے زیادہ میرے کو ملے، ایک یہ بھی محبت چاہت بڑھ جاتی ہے، اس کو خواہش بڑھ جاتی ہے اس کو. یہ صحیح بخاری میں حدیث نمبر 6421 ہے. تو اللہ کے بندو، ہم کس بات کی زیادہ چاہت کرنا؟ اللہ کی رضا حاصل کرنے کی چاہت ہمارے دل میں زیادہ ہونا، مال کی چاہت دل میں زیادہ نہیں رہنا. ٹھیک ہے. سب سے نقصان دہ چیز کیا ہے ہرس میں؟ دو چیزیں. کیا ہے؟ دلیل سنیے. سیدنا کعب بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دو بھوکے بھیڑیے بکروں کے جھنڈ میں چھوڑ دیے جائیں تو وہ دونوں بھوکے بھیڑیے اتنا نقصان نہیں پہنچائیں گے اس بکروں کے جھنڈ کو، بکریوں کے جھنڈ کو، جتنا نقصان آدمی کے دین کو اس کے مال اور اس کے بڑے بننے کی ہرس سے پہنچتا ہے. کیا کیا؟ مال اور بڑا بنوں، مال اور بڑا بننے کی ہرس سے اس کے دین کو بہت نقصان پہنچتا ہے. یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. یہ ترمذی میں حدیث موجود ہے 2376. تو ہمیں یہ چاہت ہمارے دین کو نقصان پہنچائے گی. کون سی چاہت؟ زیادہ مال جمع کرنے کی یا دنیاوی چیزیں زیادہ جمع کرنے کی چاہت ہم کو بہت زیادہ نقصان پہنچائیں گی. تو اس میں ایک تو مال اور ایک تو بڑا بننے کی ہرس، مطلب میرے پاس ایک رتبہ رہے وغیرہ. اللہ ہم سب کو بچائے، آمین. آیت نمبر 2 کی تفسیر شروع کر رہا ہوں. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم نے قبرستان جا دیکھے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگو تم اللہ کی یاد اور فکر آخرت سے غافل رہو گے. یعنی دنیا کی چاہت، دنیا کے چیزیں جمانے کی چاہت میں اللہ رب العالمین کی یاد سے غفلت میں رہو گے. اگر کچھ تھوڑا یاد کر بھی رہے ہوں گے اللہ کو، لیکن زیادہ نہیں یاد کرو گے، غفلت میں رہو گے. یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ. حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں پہنچ جاؤ. اس وقت تمہاری آنکھوں کا پردہ ہٹ جائے گا اور حقیقت تمہارے سامنے کھل کر آ جائے گی. یہ اللہ سمجھانا چاہتا ہے ہم کو اس آیت کے ذریعے کہ ابھی تو ایک پردہ ہے ہماری آنکھوں کے درمیان میں. عالم برزخ کو ہم نہیں دیکھ سک رہے فی الوقت. عالم برزخ کو ہم اس دنیا میں ہماری ان آنکھوں سے نہیں دیکھ سک رہے، لیکن جب ہماری موت آئے گی، قبر میں دفنا دیے جائیں گے، تو تب ہمارے آنکھوں کے سامنے سے پردہ ہٹ جائے گا اور تب ہم عالم برزخ کو دیکھ سکیں گے. عالم برزخ میں کیا ہوتا ہے یہ دیکھ سکیں گے. لیکن اس وقت کا ایمان لانا، یقین کرنا کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گا. لہذا آج ہی ایمان لانا ہے، آج ہی یقین کرنا ہے، ایمان کے ارکان پر ایمان لانا ہے، اسلام کے ارکان پر عمل کرنا ہے ایمان رکھتے ہوئے، اور کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے. صغیرہ تو ہو ہی جاتے ہیں، ہم اولاد آدم ہیں، لیکن کبیرہ گناہ سے اپنے آپ کو بچانا ہے اور اللہ کی یاد زیادہ سے زیادہ ہونا ہے. سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے تمہیں قبروں پر جانے سے منع کیا تھا، اب مجھے اپنی والدہ محترمہ کی قبر پر جانے کی اجازت مل گئی ہے، لہذا تم بھی قبروں کی زیارت کرو کیونکہ یہ آخرت یاد کرواتی ہے. سنن ترمذی میں کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 1054 1054 سنن ترمذی. اور صحیح مسلم میں اگر دیکھنا ہے حدیث تو حدیث نمبر 976 977. سیدنا انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عورت کو قبر پر روتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، اللہ سے ڈر اور صبر کر. صحیح بخاری کتاب الجنائز حدیث نمبر 1283. قبر پر نہیں رونا ہے. قبر والے کے لیے بھی 3 دن جو رو لیے، غم کر لیے، بس صرف اس کی بیوی 4 مہینے 10 دن کی عدت میں بیٹھے گی، وہ 4 مہینے 10 دن کا غم میں رہ سکتی ہے اگر اس کا شوہر کا انتقال ہو گیا تو ہم کو ہماری آخرت یاد کرتے ہوئے، رب کے عذاب سے ڈرتے ہوئے رونا ہے قبرستان جا کے، تو وہ اور بات ہے. لیکن قبر پر رو رہے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ کر کہا کہ اللہ سے ڈر اور صبر کر.
سیدنا بریدہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو یہ دعا سکھایا کرتے تھے کہ جب وہ قبرستان کی طرف جائیں تو یوں کہیں: السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین وإنا ان شاء اللہ للاحقون اسأل اللہ لنا ولکم العافیہ۔ یہ حدیث صحیح مسلم میں حدیث نمبر 975 ہے۔ ترجمہ: اے ان گھر کے مسلمانوں اور مومن، اے ان گھر کے مسلمانوں اور مومنوں، تم پر سلامتی ہو، انشاءاللہ تمہارے پاس آنے ہی والے ہیں ہم، میں اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے اور تمہارے لیے خیر اور عافیت کا طلبگار ہوں۔ اس حدیث کو سمجھانے کے لیے کچھ پوائنٹس ہیں۔ یہاں پر کس کو سلام بول رہے ہیں قبرستان میں جا کر؟ السلام علیکم اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین۔ پہلی کیٹیگری مومنین کی ہے، اول درجے کے ایمان والے، جیسا کہ صحابہ رضی اللہ عنہم، اہل بیت رضی اللہ عنہم اور ان کے نقش قدم پر ہو بہو چلنے والے لوگ مومنین، اور مسلمین یعنی میں مسلم آپ مسلم، اللہ ہم کو مومن بننے کی توفیق دے، آمین، اللہ مومن بنائے۔ مسلم کی کیٹیگری مومن سے تھوڑی کم ہے، مومن صحابہ، ہم مسلمان ہیں، اللہ ہمیں مومن بننے کی توفیق دے۔ تو یہاں پر جو سچ میں اسلام پر انتقال کر گئے مسلمان تھے، شرک سے بچے ہوئے، بدعت خرافات سے بچے ہوئے، آپ ویسے مسلمانوں کے لیے سلام کر رہے ہیں۔ لیکن جو شرک پر انتقال کر کے دفن ہیں، ان کے لیے کوئی سلامتی کی دعا نہیں کرنا ہے۔ اس حدیث سے کئی اسباق ملے۔ تو اللہ کے بندو، ایک حدیث اور سن لیجئے۔ سیدنا ابو مرثد غنوی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو اور نہ قبروں پر مجاور بن کر بیٹھو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 972۔ اللہ کے بندو، اب چونکہ حتیٰ زرتم المقابر یہ دوسری آیت چل رہی ہے سورہ تکاثر کی، تو اس میں مقابر کہتے ہیں ایک سے زیادہ قبروں کو، یعنی قبرستان کو، تو وہ حساب سے جو ہے یہاں پر قبروں کے بارے میں کچھ حدیثیں سنا رہا ہوں اس آیت کی تفسیر میں، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کے بندو، قبروں کی طرف نماز نہیں پڑھنا، یعنی قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنا ہے۔ قبر آپ کے رائٹ میں ہے، مسجد کے رائٹ دیوار کے باہر یا لیفٹ دیوار کے باہر، یا آپ کے جہاں پر آپ پیٹ کر کے کھڑے ہوئے، قبلہ رخ آپ کھڑے ہوئے اور آپ کے پیٹ کے پیچھے کی دیوار کے پیچھے اگر قبریں ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن قبر سامنے ہو تو آپ قبر کے طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھ سکتے۔ یہ حدیث سے سبق ملا۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے عذاب قبر کے بارے میں یہ کہنا ہے کہ یا اللہ ہمیں عذاب قبر سے بچنا ہے، بچاؤ۔ اور عذاب قبر سے کون بچ سکتا ہے؟ عذاب قبر سے وہی بچے گا جو کبیرہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے ہوئے توحید و سنت کے عقیدے پر رہے گا۔ یاد رکھو اللہ کے بندو، کبیرہ گناہ سے جو اپنے آپ کو نہیں بچا سکا، اگرچہ کہ وہ اہل توحید میں سے ہے، اگرچہ کہ وہ اہل توحید میں سے ہیں، تو وہ ہوگا کیا؟ وہ جہنم میں جائے گا۔ میں ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں یہاں پر۔ پچھلے خطبہ جمعہ میں، یعنی ابھی آج سے 2 دن پہلے، یعنی آج اتوار ہے، پرسوں کے جمعہ میں یہ حدیث سنایا تھا، سن لیجئے، اہل حدیثوں کے لیے حدیث ہے۔ اہل توحید گناہوں کی وجہ سے سزا کاٹیں گے۔ سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: يدخل قوم من اہل التوحید النار فيحترقون الا دارات وجوہہم فيدخلون الجنہ۔ ترجمہ: اہل توحید میں سے ایک قوم جہنم میں داخل ہوگی، پس وہ جلیں گے سوائے ان کے پیشانیوں کے، ان کے چہرہ نہیں جلے گا، پھر وہ اپنے گناہوں کی سزا کاٹنے کے بعد جنت میں داخل ہوں گے۔ کتاب کا نام المسند المستخرج علی صحیح مسلم، حدیث نمبر 475، امام ابو نعیم الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب۔ تو معلوم کیا ہوا؟ اپنے آپ کو اہل حدیث مسلمان کہنے والا اگر وہ بندہ کبیرہ گناہوں سے نہیں بچ رہا ہے، اہل حدیث عقیدہ ہے اس کا، اہل حدیث اعمال ہے اس کے، لیکن وہ بندہ گناہوں میں، دوسرے کبیرہ گناہوں میں مصروف ہے،
زنا کا گناہ ہو، شراب پینے کا گناہ ہو، سود لینے دینے کا گناہ ہو، جھوٹ بولنے کا گناہ ہو، چغلی غیبت کرنے کا گناہ ہو، پیشاب کے اپنے ہی پیشاب کے چھینٹے سے نہیں بچنے کا گناہ ہو، اور بھی کئی کبیرہ گناہ ہیں، جھوٹی گواہی دینے کا کبیرہ گناہ، ماں باپ کی نافرمانی کا کبیرہ گناہ، کئی کبیرہ گناہ ہیں، 70 قسم کے کبیرہ گناہ امام شمس الدین ذہبی رحمۃ اللہ علیہ الکبائر نام کی کتاب میں درج کی۔ تو کبیرہ گناہوں سے جو بندہ اپنے آپ کو نہیں بچائے گا اور توحید پر ہے، سنت پر ہے بولتے رہے گا، تو موت تو اس کو آئے گی اس حالت میں کہ فرشتے اس کو مار کے لے جائیں گے اور عذاب قبر ملتا رہے گا، اور پھر وہ اپنا عذاب پا لینے کے بعد اللہ کو معلوم کتنے برس، وہ کتنے ہزار سال یا کتنے سو سال وہ جہنم میں رہے گا۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اس کو اس کی وہ سزا کے بعد جنت دے دیں گے، صرف توحید کے عقیدے، سنت کے اعمال کے وجہ سے۔ تو لہذا کبیرہ گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ تو میں یہاں پر حتی زرتم المقابر جو آیت ہے سورہ تکاثر کی آیت نمبر 2، اس کی تفسیر میں یہ بتایا ہوں کہ کبیرہ گناہ سے جو بندہ نہیں بچے گا تو اس کو عذاب قبر ملنے والا ہے۔ اللہ بچائے ہم سب کو کبیرہ گناہ کرنے سے، اللہ بچائے، آمین۔ تو قبرستان جایا کرو۔ ایک حدیث مجھے یاد آ رہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، وہی صحیح مسلم کی حدیث 976، اس میں یہ الفاظ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، استأذنت ربی ان ازور قبر امی، میں نے اجازت مانگا میرے رب سے کہ میں اپنے استأذنت ربی ان استغفر لامی، میں اجازت مانگا میرے رب سے کہ میں اپنی امی کے لیے دعائے مغفرت کرنا چاہتا ہوں۔ فلم یؤذن لی، تو اللہ نے مجھے اجازت نہیں دیے، آپ کی ماں کے لیے آپ مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، بلکہ رب نے نبی کو بولے۔ پھر نبی کہتے ہیں واستأذنت ربی ان ازور قبر امی، پھر میں نے اپنے رب سے اجازت مانگا کہ بس جا کے میری ماں کی قبر کی زیارت کر لوں گا، دیکھ لوں گا قبر امی کی، تو فأذن لی، تو پھر رب نے اجازت دے دی، ٹھیک ہے جاؤ جا کے دیکھو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ صحابہ آئے آمنہ کی قبر پہ کھڑے، تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں فبکا وابکا من حولہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنا روئے اور ساتھ والے جتنے صحابہ تھے وہ بھی رو دیے بہت زیادہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فزور القبور فانها تذکر الموت، تم لوگ قبروں کی زیارت کیا کرو۔ زیارت سے مراد مرمرے بانٹنا اور جو ہے پھول کے چادر چڑھانا نہیں، زیارت سے مراد جا کر دیکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو جا کر دیکھو تاکہ فانها تذکر الموت، تاکہ وہ قبروں کو دیکھنے سے تمہیں تمہاری موت یاد آ سکے۔ تو قبروں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہم موت کو نہ بھولیں۔ اگر موت کو یاد رکھے گا بندہ، جو بندہ اپنے آپ کو اہل توحید میں سے، اہل حدیث مسلمان بول رہا ہے اور موت کو بھولا ہوا ہے، آخرت کو بھولا ہوا ہے اور لوگوں پر جھوٹے الزامات لگاتے ہوئے لوگوں پر ظلم کر رہا ہے، تو ویسا بندہ عذاب قبر پائے گا کبیرہ گناہوں کی وجہ سے۔ پھر اس کی سزا کاٹنے کے بعد اللہ رب العالمین کب اس کو اس کی توحید کی وجہ سے جنت دیں گے وہ اللہ کو معلوم ہے۔ لہذا اپنے آپ کو اہل حدیث اہل توحید بولنے والوں کو چاہیے کہ اپنے آپ کو ہر کبیرہ گناہ سے بچائے رکھے، ہر ظلم سے، ہر جھوٹ سے، ہر قسم کے کبیرہ گناہ سے بچائے رکھے، تاکہ موت کے وقت سے اس کو جنت کی خوشخبری ملے اور عذاب قبر سے بھی وہ بچ جائے، قیامت کی ہولناکیوں سے وہ بچ جائے۔ اللہ سب سے پہلے مجھے توفیق دے، آمین۔ آیت نمبر 3، 4، 5 سنیے سورہ تکاثر کی۔ کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، ہرگز نہیں تم جلدی جان لوگے، پھر ہرگز نہیں تم جلدی جان لوگے، ہرگز نہیں، کاش تم جان لیتے یقین کا جاننا۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ دنیا کی حرص و ہوس والے اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں، ورنہ قیامت کے دن وہ اس کا انجام اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے۔ اگر وہ محبت دنیا میں، یعنی دنیا کی محبت اور فخر میں لگے رہیں اور اللہ کی یاد سے غافل رہیں، تو عنقریب روز قیامت اپنا برا انجام دیکھ لیں گے۔ اللہ اکبر۔ آخر میں فرمایا اللہ نے کہ موت کے بعد جن حالات کا تم سامنا کرنے والے ہو، اگر اس کا یقینی علم تمہارے دلوں کو چھو لیتا تو تم دنیا کے حرص و ہوس میں نہ پڑتے، بلکہ تقوی اور اخلاص والے عمل کرتے، عمل صالح والی زندگی کو اپنا لیتے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے اور ایک جگہ ارشاد فرمایا تھا یوم یتذکر الانسان ما سعى وبرزت الجحیم لمن یرى فاما من طغى وآثر الحیاۃ الدنیا فان الجحیم هی المأوى۔ سورہ نازعات آیت نمبر 35 سے 39 ترجمہ، جس دن انسان یاد کرے گا جو اس نے کوشش کی
اور جہنم ہر اس شخص کے لیے ظاہر کر دی جائے گی جو دیکھتا ہے، بس لیکن جو حد سے بڑھ گیا اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی تو بے شک جہنم ہی اس کا ٹھکانہ ہے۔ تو سورہ تکاثر کی آیت نمبر 3، 4، 5 کی تفسیر میں یہ سورہ نازعات کی آیت نمبر 35 سے 39 بھی ہے، اور اس میں بات واضح طور پر ہے کہ دنیا 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 زیادہ کمانے کی چاہت میں بندہ جو غفلت اختیار کر کے رکھتا اپنے رب کے ذکر سے، اور موت کو بھولا ہوا رہتا، آخرت کو بھولا ہوا رہتا اور مصروف رہتا، اور پھر ایسے بھی کام کرتا ہے بندہ کہ دنیا کمانے کے چاہت میں، دنیا بہت زیادہ جمع کے رکھنے کی چاہت میں حرام اور حلال کی تمیز نہیں دیکھتا، جہاں سے آ رہا آنے دو، جمع کرنا ہے بس۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تقوی اور اخلاص والے عمل صالح کرنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو توفیق دے، دنیا کی حرص ہمارے اندر سے نکال دے اللہ رب العالمین۔ ہم کو اللہ ایسا تقوی اخلاص دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ آخرت کی فکر کرنے والے بنے اور اس دین اسلام کی تبلیغ کرنے والے بنے، آمین۔ اللہ کے بندو، یاد رکھیے کہ دنیا کو وہی لوگ ترجیح دیں گے جو موت اور آخرت کو بھولے ہوئے ہیں، یہ بات دھیان میں رکھو، کیونکہ ایک حدیث مجھے سنن ابن ماجہ کی یاد آ رہی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اکثروا ذکر حازم اللذات یعنی الموت۔ غور کرو، توجہ میری طرف، اکثروا ذکر حازم اللذات، زیادہ سے زیادہ یاد کرتے رہو لذتوں کو مٹانے والی چیز کو، یعنی الموت، موت کو زیادہ یاد کرو تاکہ وہ لذتوں کو مٹائے گی۔ کون سی چیز لذتوں کو مٹائے گی؟ موت۔ سورہ تکاثر آیت نمبر 6 اور 7 کی تفسیر سنا رہا ہوں۔ لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ، کہ یقیناً تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر یقیناً تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ یہ کب ہے یقین کی آنکھ؟ موت کے بعد۔ مطلب آج تو بس سن رہے ہیں قرآن کی آیتیں اور اس کا ترجمہ اور تفسیر، حدیث رسول سن رہے ہیں، تو یقین کی آنکھ سے تو نہیں دکھ رہا نا عذاب قبر یا عذاب جہنم، یقین کی آنکھ سے نہیں دکھ رہا۔ بس ہم یہ ایمان رکھتے ہیں قرآن و حدیث پر کہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی طرف سے، تو ہم یقین کی آنکھ سے نہیں دیکھ رہے، بس ہم اس پر ایمان رکھ رہے، یقین رکھ رہے کہ جی ہاں۔ لیکن کئی ایسے لوگ ہیں جو یقین ہی نہیں رکھتے ہیں، نہ اللہ پر یقین، نہ رسولوں پر یقین، نہ ہی آخرت پر یقین، ایمان نہیں ہے نا اللہ رسول آخرت پر کئی لوگوں کا۔ اللہ حفاظت کرے، آمین۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیتوں میں کیا فرمایا؟ تم لوگ جہنم کو قیامت والے دن ضرور دیکھو گے، مشرک اسے دیکھے گا اور اس میں پھینک دیا جائے گا، کافر بھی دیکھے گا اور اس میں پھینک دیا جائے گا، اور منافق بھی اسے دیکھے گا اور اس میں پھینک دیا جائے گا۔ یعنی اگر کوئی اپنے آپ کو اہل حدیث، اہل توحید میں سے بول رہے ہیں، لیکن اگر وہ شرک بدعت سے بچ کر دوسرے کبیرہ گناہوں میں ہیں، لوگوں کے ساتھ ظلم والا کام ہے، زیادتی والا کام ہے، کبیرہ گناہوں میں ہیں، جھوٹ اور دیگر چیزوں کی وجہ سے، ظلم کرنے کی وجہ سے، تکلیف، نقصان، قوم کو نقصان پہنچانے کی وجہ سے، تو ایسے اعمال والے منافق، عقیدے والے منافق کی بات نہیں کر رہا ہوں، اعمال والے منافق کو بھی جہنم میں جانا ہے، پھر وہ اس کے گناہوں کے وجہ سے سزا کاٹنے کے بعد توحید کے عقیدے کی وجہ سے انشاءاللہ جنت میں داخل کیا جائے گا۔ لیکن یقین کی آنکھ سے دیکھ لے گا موت کے بعد، کافر بھی دیکھے گا، مشرک بھی دیکھے گا، اور وہ اہل توحید میں سے جو منافقت میں رہتا تھا وہ بھی یقین کی آنکھ سے عذاب دیکھے گا، جہنم دیکھے گا۔ جہنم مطلب بھڑکتی ہوئی آگ کا گڑھا ہے۔ جہنم کو دیکھنا ایسی یقینی بات ہے جس میں ذرا بھی شک کی گنجائش نہیں ہے، ضرور دیکھیں گے، ضرور دیکھیں گے۔ کون لوگ؟ کافر، مشرک، منافق۔ اسے سامنے لایا جائے گا اور تمام اہل موقف اسے دیکھیں گے، جیسا کہ ارشاد فرمایا اللہ نے وَرَأَى الْمُجْرِمُونَ النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ وَاقِعُوهَا وَلَمْ يَجِدُوا عَنْهَا مَصْرِفًا، سورہ کہف آیت نمبر 53۔ اور مجرم لوگ آگ کو دیکھیں گے تو یقین کر لیں گے کہ بے شک وہ اس میں گرنے والے ہیں اور اس سے پھرنے کی کوئی جگہ نہ پائیں گے، یعنی اس میں جانے کے بعد واپس نکلنا تو ہے ہی نہیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے، عذاب قبر سے بھی اللہ بچائے، آمین۔ موت کے وقت سے ہی اللہ ہم کو خوشخبری سنائے جنت کی، ہم کو فرشتوں کی بھی مار نہیں چاہیے، اے اللہ موت کے وقت ہماری دعا قبول کرو اللہ، آمین۔ تو اللہ کے بندو، جہنم تو دیکھنا ہے، دیکھیں گے لوگ، اللہ بچائے ہم کو، آمین۔ 8ویں آیت سورہ تکاثر کی، ثم لتسألن يومئذ عن النعيم
پھر یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہاں پر بہت بڑی بات ہے اللہ کے بندو۔ نعمتوں میں ایک نعمت ایک گلاس ٹھنڈا پانی بھی ہے، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ نعمتوں میں ہمارے جسم کے اندر ہی کئی نعمتیں ہیں، اللہ بچائے ہم سب کو آمین عذاب سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں، جس دن تم لوگ جہنم کو اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، اس دن تم سے ان نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو اللہ نے تمہیں دنیا میں دی تھی۔ نعمتوں کے بارے میں بندوں سے سوال یہ کیا جائے گا کہ انہوں نے ان پر اپنے خالق و مالک اللہ کا شکر ادا کیا یا نہیں۔ تو جس نے دنیا میں اللہ کا شکر ادا کیا ہوگا وہ نجات پائے گا، اور جس نے ناشکری کی ہوگی اس کی گرفت ہو جائے گی۔ حدیث سنیے اس آیت کی تفسیر میں۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ ان کی قدر نہیں کرتے، یعنی صحت اور فراغت۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 6412۔ جب تک صحت اچھی ہے اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کی عبادت میں وقت لگا لو، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے والے کام میں مصروف ہونا ہے، اسلام سیکھنا ہے، اسلام پر عمل کرنا ہے، اسلام کی دعوت و تبلیغ کرنا ہے، کبیرہ گناہوں سے بچتے ہوئے۔ ٹھیک، جب صحت بگڑ جائے، بیماری ایسی آ جائے، علیل ہو جائے، نہ نماز کے لیے کھڑ سکرے نہ بیٹھ سکرے، تب کیا ہوگا؟ اگرچہ کہ وہاں پر سورہ آل عمران کی ایک آیت سمجھانا چاہیں گے ہم، الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، اللہ کا ذکر کرنے والے تو کھڑے ہو کر بھی اللہ کو یاد کریں گے، بیٹھ کر بھی اللہ کو یاد کریں گے، لیٹ کر بھی اللہ کا ذکر کریں گے، لیکن بیماری بہت شدید ہو جائے تو تب عبادت کر سکیں گے کہ اللہ کی؟ صحت جب خراب ہو جائے تو۔ لہذا صحت کو غنیمت سمجھو بیماری آنے سے پہلے، اور یہ بڑی نعمت ہے۔ اور فراغت، اگر اللہ رب العالمین آپ کو کچھ فارغ ٹائم دے رہے ہیں، اللہ کا فضل و کرم ہے وہ بھی ایک فراغت ملنا، یعنی انسان بہت زیادہ مصروف نہیں ہے بہت سارے الجھنوں میں اور دوسرے چیزوں میں اور دوسرے مسائل میں، اور اس کے پاس کچھ ہے ٹائم، تو اس کو نعمت سمجھتے ہوئے، غنیمت سمجھتے ہوئے اللہ کی عبادت میں وہ وقت لگانا، دین اسلام سیکھنا، دین اسلام پر عمل کرنا اور دین اسلام کی تبلیغ کرنا۔ یہ نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ مجھے سب سے پہلے توفیق دے کہ میں ان دو نعمتوں کی زیادہ سے زیادہ حفاظت کر سکوں اور زیادہ سے زیادہ ان کا فائدہ اٹھا سکوں اللہ کو خوش کرنے کے کاموں میں، اور اللہ رب العالمین مجھ سے جب یہ سوال کرے ان نعمتوں کے بارے میں تو میرے لیے جواب آسان ہو، اور ہم سب کے لیے آمین۔ اس حدیث کے معنی یہ ہے کہ لوگ ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے میں کوتاہی کرتے ہیں اور ان کے شکر کو ادا نہیں کرتے، اور جو اپنے اوپر لازم حق کو ادا نہ کرے وہ غافل ہے۔ لازم حق ہے، رب کا جو حق ہے، نماز 5 ٹائم کی ادا کرنا اور بہت سارے حقوق جو اللہ کے، تو اگر غفلت اختیار کریں گے تو پھر نہ آپ صحت کا حق ادا کر رہے ہیں، صحت ایک نعمت ہے تو صحت کا صحیح استعمال کرتے ہوئے رب کا حق ادا نہیں ہو رہا، فراغت ہے تو رب کا حق ادا نہیں ہو رہا، اگر آپ فارغ رہتے ہوئے بھی جو ہے اللہ کو راضی کرنے والے کام نہیں کر رہے ہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ بچائے ہم کو گمراہی سے، گناہوں سے، آمین۔ اللہ کے بندو، ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کردہ ایک حدیث سنیے۔ یہ حدیث ترمذی میں حدیث نمبر 3358 ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائے، قیامت والے دن بندے سے جس چیز کے بارے میں سب سے پہلے سوال ہوگا وہ اللہ کی نعمتیں ہوں گی۔ بندے سے پوچھا جائے گا کہ کیا ہم نے تجھے صحت مند اور توانا جسم نہیں دیا تھا، اور کیا ہم نے تجھے ٹھنڈے پانی سے سیراب نہیں کیا تھا؟ اللہ اکبر۔ تو ابھی اوپر ایک جو حدیث سنا چکا میں آپ کو اس حدیث سے پہلے، وہ حدیث میں صحت کی بات تھی، اس حدیث میں بھی صحت و تندرستی کی بات ہے، اور ٹھنڈا پانی، اللہ کے بندو بہت بڑی بات ہے، ٹھنڈا پانی ملنا نعمت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ ہم سب کو بچائے ہر کبیرہ گناہ سے، آمین۔ تو اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین سے تعلق مضبوط کرتے ہوئے اپنے آپ کو مصروف رکھنا ہے اللہ کو راضی کرنے والے کاموں میں۔ اللہ کے بندو غور کرو، یہاں پر ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، پھر یقیناً تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے، تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول، ہم سے کس نعمت کے بارے میں سوال ہوگا؟
یہی دو کالی چیزیں، یہ کھجور اور پانی، یہ ہے دشمن سر پر ہے اور تلواریں ہمارے کندھوں پر رہتی ہیں، پھر باز پرس کس چیز کی ہوگی، یعنی پکڑ کس چیز کی ہوگی، سوال کس چیز کا ہوگا؟ آپ نے فرمایا یہ ضرور ہوگا۔ اللہ اکبر۔ ہم تو اس کام میں بزی ہے کیا؟ نہیں ہے نا؟ صحابہ کیا بول رہے ہیں؟ ہم ایسی جگہ پر ہے جہاں پر دشمن ہمارے اوپر ہے اور ہمارے ساتھ تلواریں ہمارے کندھوں پر لٹکی ہوئی ہے، اور دو کالی چیزیں ہیں بس، پانی اور کھجور۔ اب ان کا بھی سوال ہوگا کہ یہ نعمتوں کے بارے میں بھی پوچھ ہوگی کیا؟ اللہ اکبر۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ضرور پوچھ ہوگی۔ ہم لوگ کہاں ہیں؟ ہم لوگ آزاد ہیں نہیں؟ جہاد تو ابھی کر نہیں سکتے، تلوار والا جہاد بند ہے، کیونکہ خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ہے۔ جب امیر المؤمنین خلیفۃ المسلمین رہیں گے، شریعت نافذ رہیں گی، تب ان کے زیر سایہ بیعت کرنے کے بعد جہاد ہوگا وہ، لیکن ابھی تو وہ جہاد پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں بند ہے۔ لیکن صحابہ نبی سے سوال کر رہے ہیں کہ دو کالی چیزیں ہیں اور دشمن سامنے ہیں، تلواریں کندھوں پر ہے، اب پھر کون سی نعمت کا ہم پر سوال ہوگا؟ تو نبی نے کہا ضرور ہوگا۔ تو ہم اپنے آپ کو دیکھنا کہ ہم کتنی نعمتوں میں صبح سے شام تک، صبح سے شام تک کتنی نعمتیں ہمارے پاس ہے۔ فریج کھولو تو بہترین شربتیں رکھے ہوئے ہیں فریجوں میں، یا ہمارے گھروں میں بہترین فروٹ ہے جس کا شربت ہم بنا کے پی سکتے ہیں، بہترین کھانا ہمارے دسترخوان پر الحمدللہ اللہ کی مدد سے، اللہ کی عطا، ٹھیک ہے، اور بہترین لباس ہمارے پاس، اور بہترین گاڑی وغیرہ، یہ سب چیزیں ہمارے پاس، آرام کی چیزیں الحمدللہ۔ صحابہ کے پاس یہ سب گاڑیاں نہیں تھے، یہ سب آرام، اے سی وغیرہ یہ سب نہیں تھا۔ ان لوگوں کے پاس ان کے گھر بھی کتنے گرم رہتے تھے ہوں گے، اور وہ لوگ سبحان اللہ فاقے کی زندگی گزارے دو کالی چیزوں پر۔ کبھی کبھی تو ایک گٹلی کو کئی صحابہ چوسے اگر ان کے پاس کھجور بھی نہیں ملا تو۔ اللہ اکبر۔ آج ہمارے پاس نعمتیں ہی نعمتیں، صبح بستر سے اٹھنے سے لے کر پھر بستر کو پہنچنے تک کئی چیزیں کھانے کے لیے، کئی چیزیں پینے کے لیے حلال الحمدللہ، اور پھر پہننے اوڑھنے چلنے پھرنے کی بھی کئی نعمتیں ہیں۔ لیکن وہاں پر اتنا سب یہ نہیں تھا نا صحابہ کے پاس۔ اللہ اکبر۔ جو صحابہ رئیس تھے اللہ کی مدد سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے فضل و کرم سے، وہ بھی بہت بہترین صدقہ دینے والے لوگ تھے، بہت زیادہ صدقہ دینے والے لوگ تھے، قربان کرے اپنے مال کو، جان کو، اولاد کو، گھر والوں کو۔ ان کے جیسے مومن تو ہم نہیں ہیں، اور ہم ان کے جیسے مومن بن نہیں سکتے، کوشش کریں گے ہم انشاءاللہ مومن بننے کے، ہم مسلمان ہیں اللہ کے بندو۔ تو یہاں پر اور بھی احادیث ہے سنانے کے لیے اس آیت کی تفسیر میں، لیکن چونکہ اب وقت ہو گیا ہے، لہذا آج کے اس مختصر سے درس میں الہاکم التکاثر، یہ جو سورہ نمبر 102 ہے قرآن مجید کا، سورہ تکاثر، اس کی مختصر تفسیر ہوئی آج۔ اب ہم درس کو یہاں روکتے ہیں انشاءاللہ، اور آپ لوگوں سے سوال کرتے ہیں، اور جو لوگ صحیح جواب دیں گے، یعنی جو ہم سوال کریں گے اس درس میں جو باتیں ہم سنائے ہیں، جو دلیل قرآن کی، جو دلیل حدیث کی ہم سنائے ہیں، وہی سوال کریں گے۔ حدیث کے راویوں کے نام ہم جو بولے ہیں، آپ لوگ بغور سن رہے تھے، تو آپ سے وہی سوال کریں گے، اور آپ جواب صحیح دیں گے تو آپ کو انعام دیا جائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ ہم سب پر خاص رحمتیں برکتیں نازل کرے، اللہ ہم کو تقوی کا لباس پہنائے، تقوی کے کلمات بولنے والا بنائے، اور ہر کبیرہ گناہ سے بچنے کی توفیق دے۔ صغیرہ گناہ ہو ہی جاتے ہیں، اللہ ہم کو صغیرہ گناہ سے بھی بچنے کی توفیق دے، ہماری موت تک، موت اس حالت میں آئے کہ اللہ ہم سے راضی رہیں، ہم اپنے اللہ سے راضی رہیں، اور جنت کی خوشخبری ہم کو ہماری موت کے وقت سے مل جائے، فرشتوں کی زبان سے، اللہ کے حکم سے، تاکہ ہم عذاب قبر سے بھی بچ جائیں اور جنت الفردوس ہم سب کو مل جائے۔ آمین۔